لاہور میں جتنے ڈیولپمنٹ کام ہوئے ہیں وہ پی ایم ایل این نے کیے ہیں. سندھ کا جو حال پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. کیا مشکل نہیں، پہلے اس پہ بات بتائیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا ہے. کیا آپ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو لاڑکانہ بنائیں گے؟ الحمدللہ بن چکا ہے. لاڑکانہ جو ہے وہ لاہور سے زیادہ ڈیولپڈ ہے. لاہور کے اندر جو مسائل ہیں وہ لاڑکانہ سے کم ہیں. کل کا بیان ہے عطاء اللہ تارڑ کا. بلاول بھٹو صاحب کو تو جوہر ٹاؤن کی گلیوں کا بھی نہیں پتہ، وہ الیکشن کیا لڑیں گے؟ ان کو اپنے حلقے کے گجرانوالہ کا پتہ ہونا چاہیے، جہاں سے ان کو ناپسند کر کے ادھر بھیجا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، ایچ ایم میڈیا کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر، اور آج میں پی پی 162 میں موجود ہوں. میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے امیدوار جو کہ صوبائی اسمبلی کے ملک منظر عباس کھوکھر موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی کمپین کیسے جا رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ایچ ایم میڈیا کو ٹائم دیا. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ لاہور میں جتنے ڈیولپمنٹ کام ہوئے ہیں وہ پی ایم ایل این نے کیے ہیں، اور سندھ کا جو حال پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. کیا مشکل نہیں، پہلے اس پہ بات بتائیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا ہے. اچھا ہاسپٹل دیے، اچھے بھٹوازم ادھر زندہ کیوں ہے؟ یہی ہمیں جو ہے نا، کیا آپ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو لاڑکانہ بنائیں گے؟ الحمدللہ بن چکا ہے. آپ کو گلیوں محلوں میں آپ میرے علاوہ جائیں، لوگوں سے پوچھیں. لاڑکانہ تو الحمدللہ جس دن بلاول بھٹو صاحب نے یہاں سے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا وہ بن چکا ہے. اور آپ یہی ہماری جو بدقسمتی ہے کہ ہماری جماعت کے بارے میں یہی نیگیٹو میسیج دیا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی کام نہیں کیے. دیکھیں کراچی کی ہر ڈویژن میں سندھ میں اچھے ہاسپٹل قائم کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ کیا کیا انہوں نے. میں بلدیاتی نمائندہ بھی رہا ہوں، اس سے پہلے بوٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے تھے. سیوریج کے مسئلے وہیں کے وہیں، وہی 2 سڑکیں بنا دیں اور وہی دوبارہ اکھاڑ کے اوپر لوہے کا کام کروا دیا. یہ ترقیاتی کام نہیں ہوتے. نہ کوئی اچھا ہاسپٹل دیا، نہ ہی سیوریج کا اچھا نظام دیا. آپ میرے ساتھ ہی حلقے میں جائیں، آپ کو جگہ جگہ کوڑا نظر آئے گا، جگہ جگہ پہ گند پڑا ہوا ہے. وہ کس نے کرنا تھا؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اور لاہور میں اس کی رہائش ہو اور اس کے گھر کے ساتھ یہ ستوکتلا ڈرین آپ کو ہیپاٹائٹس بی سی پھیل رہا ہے. اس کو کس نے ٹھیک کروانا تھا؟ ایک وزیر اعظم کا بھائی ہو، وزیر اعلیٰ کا خود وہ وزیر اعلیٰ اور اس کے گھر کے ساتھ لوگ بستیوں میں رہ رہے ہوں، کچی بستیوں میں رہ رہے ہوں. تو دیکھیں یہ ہی مسئلہ ہے کہ ہماری پارٹی کے بارے میں لوگوں کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ جو ایک غلط فہمی تھی یہ ان کی نکال دیں گے اس دفعہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاڑکانہ جو ہے وہ لاہور سے زیادہ ڈیولپڈ ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن لاہور کے اندر جو مسائل ہیں وہ لاڑکانہ سے کم ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ 8 فروری تک جو سیاست ہے وہ میں کروں گا، 8 فروری کے بعد جو سیاست ہے وہ صدر آصف علی زرداری کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. گیم چینجر وہی ہیں، اور بلاول صاحب کا کام ہے کہ عوام کو ان کے پاس جائیں، ان کے پاس اپنی بات رکھیں تاکہ لوگ ان کو پسند کریں. جب وہ الیکشن جیت جائیں گے، ظاہر ہے جوڑ توڑ تو ہوتی ہے، تو وہ پرانے سیاستدان اس میں زیادہ اچھا کردار ادا سکتے ہیں. اور ایک اچھا باپ ہے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، کسی غیر کو تو نہیں کہہ رہے کہ وہ اگلے معاملات دیکھیں گے. میرے خیال میں تو اچھی چیز ہے. کتنے % چانسز ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر بن رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہمارا دل تو کہتا ہے کہ 1000 نہیں 1,00,000% وہی بن رہے ہیں، اور عوام بھی پسند کر رہی ہیں. ان کے کردار سے، ان کی باتوں سے لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے پنجاب میں سمجھا جاتا تھا شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے، جبکہ ہر شہر میں ان کو اچھا ویلکم کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. تو یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ بلاول صاحب کو لوگ پسند کر رہے ہیں. اچھا کل کا بیان ہے عطاء اللہ تارڑ کا کہ بلاول بھٹو صاحب کو تو جوہر ٹاؤن کی گلیوں کا بھی نہیں پتہ، وہ الیکشن کیا لڑیں گے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں بلاول صاحب کو تو پورے پاکستان کا پتہ ہے، اور ان کو اپنے حلقے کے گجرانوالہ کا پتہ ہونا چاہیے، جہاں سے ان کو ناپسند کر کے ادھر بھیجا گیا ہے. پہلے اس کی بات کریں نا کہ ان کے ساتھ یہ والا سلوک کیوں کیا گیا ہے. لاہوریے تو الحمدللہ پسند کر رہے ہیں. بلاول کا والدہ بھی یہاں سے الیکشن لڑی، نانا بھی یہاں سے الیکشن لڑا، اور ہم بھی ان کے کارکن ہیں، ہر گھر میں جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم انہی کی نظروں سے ہی چل رہے ہیں، انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اسی حلقے میں سے ہوں. اور جو شہباز کھوکھر صاحب ہیں میرے مخالف کینڈیڈیٹ، نہ وہ حلقے کے ہیں، نہ ہی تارڑ صاحب ہمارے NA127 کے ہیں، دونوں آؤٹ سائڈر ہیں. الحمدللہ میں تو اسی حلقے سے ہوں اور بلاول بھٹو صاحب کی نمائندگی کر رہا ہوں، لوگوں میں جا رہا ہوں، گل مل رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ریوائول ہوا ہے وہ بڑے عرصے بعد لاہور میں ہوا ہے،
اور آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں, کیسا رسپانس ہے لوگوں کا؟ جی الحمدللہ بڑا بہت ہی زبردست قسم کا رسپانس ہے, کیونکہ اصل میں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا, اور یہاں سے پیپلز پارٹی ہمیشہ بھٹو صاحب کے دور میں اور بے نظیر محترمہ کے دور میں بڑی مارجن سے جیتی رہی ہے. تو اب میں جس گھر میں بھی جا رہا ہوں, ان کے بزرگ جو ہیں, اور بلاول بھٹو صاحب کے آنے کی وجہ سے یوتھ بھی ان کی جب باتیں سن رہی ہے, پازیٹیو ایک جو میسیج ان کا آ رہا ہے, بات کر رہے ہیں, عوام میں آ رہے ہیں, یعنی لوگ جو یوتھ بھی ہے وہ بھی ان سے کافی انسپائر ہو رہی ہے. اچھا, بلاول بھٹو خود اس حلقے سے کھڑے ہو رہے ہیں, ان کی کمپین کیسی جا رہی ہے اور وہ کتنے پر امید ہیں کہ یہ سیٹ وہ نکال جائیں گے؟ انشاءاللہ 110% پر امید ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جلسے میں بھی ماشاءاللہ ہمارے حلقے کے لوگوں نے بھرپور جو ہے وہ شرکت کی ہے, اور بڑا اچھا رسپانس دی ہے ہماری پارٹی کو, جو کہ اس سے پہلے شاید یہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے اچھے تعداد میں لوگ نکل آئیں گے. بلاول بھٹو کا کہنا یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. ہمارے دفتروں پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے ڈیروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, تو اور جو ہمارے کارکن ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, تو اس میں تو بالکل وہ 110% ٹھیک کہہ رہے ہیں. یوتھ کا کیسا رسپانس ہے؟ بہترین ہے. آپ میرے ساتھ ابھی میں حلقے میں نکلوں گا, آپ دیکھیں گے موسٹلی یوتھ کے لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور آگے وہ ویلکم کرنے والے بھی وہی ہیں. پیپلز پارٹی کا مین منشور کیا ہے؟ مین منشور ہے وہی بھٹو صاحب والا, روٹی کپڑا اور مکان. اسی میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, سستی بجلی, تنخواہ میں اضافہ, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, کسان کارڈ. یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی کے اندر جو چیزیں پازیٹیو ہو سکتی تھیں ان کے اوپر ہی کام ہو رہا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنی پارٹی چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن کی؟ وجہ یہ کوئی بھی نہیں ہے, میں نے تو پارٹی کافی عرصہ پہلے کی چھوڑ دی ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی میں جوائننگ کا یہی ہے کہ مجھے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آفر کیا گیا, اور ایک اچھی پارٹی تھی. جب میں بلاول صاحب کی باتیں سن رہا تھا, ظاہر ہے میڈیا ہم دیکھتے ہیں, تو ایک نوجوان لیڈر ہے, اچھی بات کر رہا ہے. پھر میرا کیونکہ تعلق پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے رہا ہے کہ میں ماڈل ڈگری کالج ادھر 5 سال PSF کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, یہیں سے پڑھا ہوں, تو میں اپنی پارٹی میں واپس چلے گئے. اچھا, آخر میں حلقے کی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس ایریا کے 162 اور NA 127 کے مسائل ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اوپر بلاول بھٹو صاحب جیسے جو عظیم رہنما وہ کھڑے ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو ہمارے جتنے بڑے مسائل ہیں, ادھر اچھا بڑا لیڈر ہی منتخب ہوگا, تو یہ جو نوجوان نسل ہے جو نشے میں پڑی ہوئی ہے, جن کو نوکریاں نہیں مل رہی, اور یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں صفائی کے, سیوریج کے, سوئی گیس کے, اس میں اگر ہم ان کو منتخب کریں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو سکیں گے. جبکہ اگر آپ کسی اور کو نون لیگ کو کہہ لیں کہ آپ ووٹ کرتے ہیں, تو وہ تو پہلے ہی کسی اور ایریا سے ہیں, اور ان کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا, ان کی پارٹی کے لوگوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے حلقے کو تو بالکل وہ چھوڑ جائیں گے اور کوئی خیال نہیں کریں گے. تو آپ کا یہ بھائی آپ میں سے ہے, PP 162 سے, اسی حلقے کا رہائشی ہوں, پہلے بھی بلدیاتی نمائندے کے طور پہ اچھے کام کیے ہیں. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک موقع دیں, انشاءاللہ آپ کے کام بہتر انداز میں ہوں گے, ڈور سٹیپ پہ ہوں گے, اور آپ کا دل جیتیں گے انشاءاللہ. اپنے میزبان ڈاکٹر سمر عباس کو اجازت دیں. اللہ حافظ.